اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ آف ٹائمز کے اس مرحلے پہ جب میں گفتگو آگے بڑھانے کا سوچ رہا تھا تو میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ذرا یہاں رکا جائے۔ حضرت امام مہدی کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے کہیں، کچھ میں کہنے جا رہا ہوں، لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کے دو بڑے مسالک یعنی سنی علماء اور شیعہ علماء، یا دونوں کی روایات یا دونوں کی تاریخ یا دونوں امام مہدی کا مستقبل ایک بالکل مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ مختصر بات یہ جو میں نے پہلے بھی کہی کہ سنی علماء یا سنی مکتبہ فکر کے مطابق امام مہدی پیدا ہوں گے، جبکہ شیعہ مسلک کے مطابق امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، امام غائب ہیں اور ایک خاص وقت پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا ظہور ہوگا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ، کہ کیا امام پیدا ہوں گے یا امام پیدا ہو چکے ہیں، اور امام پیدا ہو چکے ہیں تو کہاں ہیں۔ دوسری بات یہ بھی کہ پھر دنیا میں خلافت قائم ہوگی یا امامت قائم ہوگی۔ میرے ساتھ دو جید علماء موجود ہیں، ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ مفتی شاہ جمال الدین بغدادی صاحب ہیں، السلام علیکم جی۔ آپ یہاں پہ نمائندگی اس وقت کریں گے جو بھی ہم ایک بہت حساس موضوع پہ بات کریں گے، اور آپ سنی مکتبہ فکر کی نمائندگی فرمائیں گے۔ علامہ عباس کمیلی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں بس صرف نام ہی آپ کا لوں گا، اور یقیناً آپ کا جتنا عبور ہے اور جتنی آپ کا اس سارے معاملے کے اوپر آپ کی نظر ہے۔ عباس کمیلی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا۔ اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، 12ویں امام ہیں اور کہیں دنیا میں موجود ہیں۔ وضاحت فرمائیے کہاں پہ ہیں؟ ہم امام حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں، کہاں پہ ہیں، کیوں غائب ہیں اور کیسے آئیں گے سامنے؟ غائب جو ہوتا ہے اس کے لیے کہنا مشکل ہے کہ کہاں ہے، وہ مصلحت خداوندی سے غائب ہوتا ہے، کہیں بھی ہو وہ غائب ہے، اور حفاظت الہی میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو اس کے لیے اگر پتہ چل جائے کہ کہاں ہے تو اینی باڈی کین ریچ۔ غائب اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کی دسترس سے وہ باہر ہو، کوئی اس تک پہنچ نہ سکے، وہ جس تک چاہے پہنچے، اور وہ جس تک چاہتے ہیں پہنچتے ہیں۔ وہ کانٹیکٹ میں آتے ہیں خاص لوگوں کے، آج بھی کن لوگوں کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں؟ بہت سو کے کانٹیکٹ میں آئے، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یعنی کیسے کانٹیکٹ؟ یعنی خواب میں یا ملتے ہیں یا کیسے؟ مختلف طریقوں سے۔ اچھا، مختلف طریقوں سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل ہے ہی نہیں۔ اچھا، رابطہ ہے ان کا؟ رابطہ وہ جب چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، لیکن آپ اور میں جب چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں دعائیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے اعمال کر سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور وہ چاہیں۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ کوئی بھی شخص یہ کہے کہ میرا رابطہ ہوا ہے امام مہدی سے، تو کیسے پتا چلے گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط؟ بہرحال یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ بلیو کریں یا نہ کریں، اور بہت سے جھوٹے دعوے بھی کرتے ہیں، بالکل بہت سے کرتے ہیں، لیکن بہت سو کے دعوے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر بیٹھ کر کے عبادت ریاضت کی جائے، اور مسلسل 40 شب جمعہ مسجد سہلہ ہے، جیسے یہ وضاحت فرمائیے گا، مسجد سہلہ۔ اچھا، اور یہ ہے عراق میں، تو وہاں پر اگر 40 روز عبادت کی جائے تو امام مہدی سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ امام مہدی کیوں کہتے ہیں انہیں؟ ان کا نام تو دیکھیے، نام کے ساتھ القاب بھی ہوتے ہیں، کنیت بھی ہوتی ہے، تو اس طرح سے امام مہدی کہا گیا آپ کو۔ اچھا، جو امام جو غائب جسے لفظ ہم کہتے ہیں یا وہ اجل ہوئے، اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اموی خلفاء امام حسن عسکری کے وہ صاحبزادے، جی، اور امام حسن عسکری نے انہیں
بہت زیادہ ظاہر نہیں کیا سامنے، کیونکہ غالباً خطرہ تھا اموی خلفاء سے، اور وہ 5 سال کی عمر میں غالباً جی کچھ لوگوں سے وہ 5 سال کی عمر تک ملے، جی، اور پھر میری تصحیح فرمائے گا اگر میں غلط کہوں کہیں، لیکن پھر امام حسن عسکری کا جب انتقال ہو گیا تو اس وقت ضروری تھا کہ وہ آئیں اور آ کے جنازہ پڑھائیں، جی، کیونکہ ان کے چچا غالباً دعویٰ کرنے والے تھے امامت کا، جی، یا کوئی عباسی خلفاء کی طرف سے دعویٰ کرنے والا تھا، تو وہ آئے اور اس کے بعد وہ انہوں نے جنازہ پڑھایا حضرت امام حسن عسکری کا، اور پھر وہ غائب ہو گئے۔ کچھ عرصے تک وہ لوگوں سے رابطے میں رہے۔ جی، اچھا، وہ پیریڈ کیا تھا اور وہ کیوں رابطے میں رہے اور پھر مکمل غائب کیوں ہو گئے؟ وہ دیکھیے، پہلی بات تو میں ذرا سا یہ واضح کر دوں کہ ان کی ولادت بھی مخفی رہی۔ اچھا، کہ ولادت کا بھی کسی کو علم نہیں، ان کے چچا کہتے رہے کہ ولادت نہیں ہوئی اور میں ہوں اصل میں۔ جی جی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ انتظامات ہیں خدا کی طرف سے۔ اچھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے عباسی خلفاء چاہتے تھے کہ اس سلسلے کو منقطع کر دیں، جو بھی امامت 12واں امام دنیا میں آنے ہی نہ پائے، بلکہ سلسلہ 6 7ویں امام سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو بھی امام ہو اسے کسی نے کسی طرح۔ اچھا علامہ صاحب، میں ذرا اس سے پہلے کہ بغدادی صاحب کی طرف جاؤں، آپ یہ 12ویں امام، جی، اور 12ویں امام پہ امامت پھر ختم ہوتی ہے۔ جی، اچھا، اسی لیے اثنا عشری کہا جاتا ہے؟ جی، اہل تشیع میں کوئی اور بھی تو باقی بھی تو یعنی جیسے کچھ ہیں جو 5 جو فائیورز کہلاتے ہیں، زیدیہ، جی جی، 6 والے بھی، 6 والے بھی ہیں، ان کے اندر کیا تصور ہے امام مہدی کا، جو کہتے ہیں کہ 6 امام یا 5 دیکھیے امام؟ وہاں ان کے تصور ذرا مختلف، بعض مقامات پہ تو امامت جاری ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی، جیسے اسماعیلی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بورا حضرات بھی جو ہیں جی، وہ 12 تک تو آئے، اس کے بعد ابدائی کا سلسلہ۔ یہ اثنا عشری میں تھوڑا سا واضح کروں گا کہ آپ اس کو واضح کریں، اثنا عشری میں اور زیدیہ میں کیا فرق ہے جو یمن میں ہیں، جو فائیورز ہیں؟ زیدی جو ہیں وہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ اچھا، اور اس کے ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام کو قیام کرنا چاہیے، موجود ہونا چاہیے، موجود نہیں، قیام کرنا چاہیے، یعنی ظالم حکومتوں کے خلاف اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سٹینڈ لینا چاہیے، یعنی جس کو خروج کہتے ہیں، جی خروج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے، یہ فرق ہے۔ لیکن حضرت زید نے خود امامت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ ان کے بعد جو ان کی نسل آئی ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ عام کیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے قریب تھے، یا ان کی جی جی ان کا کچھ ان کی تھاٹس زیادہ کچھ، اچھا، اثنا ان عشری کی تائید حاصل تھی، ان کی تائید حاصل تھی۔ اثنا عشری ان کو مانتے ہیں؟ امام نہیں مانتے، اچھا، لیکن ہاں ان کا احترام کرتے ہیں۔ نہیں، آپ انہیں شیعہ مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں، لیکن سے انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا امامت کا، امام کے مقابلے پہ امامت کا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے، اچھا، لیکن ہاں ان کے فالوورز نے بعد میں۔ تو ان کے نزدیک امام مہدی کا کیا تصور ہے جو یمن میں لڑ رہے ہیں اس وقت؟ ان کے یہاں بھی امامت کا تصور تو امام مہدی کا تصور تو یقیناً ہوگا، اس لیے کوئی شیعہ ہیں تو ہونا ہے تصور۔ جو علوی ہیں، ایلوائٹس، ہاں، ایلوائٹس جو شام میں ہیں، وہ ان کا کیا ہے؟ وہ تو غالباً پہلے اہل تشیع نہیں تھے، چند سال پہلے تک ان کو تو جی شاید غالباً سیاسی بنیادوں پر ایک کہا جاتا ہے کہ جب لبنان اور شام کے اندر وہ ہوا تو ایک ان کو فتویٰ دے کے نہیں، وہ پہلے بھی تھے، پہلے بھی تھے۔ اچھا، لیکن ان میں کیا فرق ہے اور اثنا عشری میں اور باقی لوگوں میں، جو یعنی بشار الاسد میں اور آپ کے سوچ میں کیا فرق ہے؟ پورے سلسلہ امامت کو نہیں مانتے، یعنی جو امامت کا تو ایک پورا سلسلہ ہے نا، ٹھیک ہے، 1st 2nd 3rd 4th، ٹھیک ہے، تو وہ اس سلسلے کو سیکوینس کے ساتھ نہیں مانتے۔ اچھا، حضرت علی پہ آ کے کچھ رک جاتے ہیں، اور حضرت علی کے میں بھی وہ بھی ایکسٹریمزم پر چلے جاتے ہیں ماننے میں۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں علامہ صاحب، بغدادی صاحب، آپ سنی
مقصد فکر کی علامت یہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک سنی علماء کے نزدیک امام مہدی موجود نہیں ہے دنیا میں اور انہوں نے پیدا ہونا ہے, ولادت نہیں ہے, ان کی ولادت ہوگی. ولادت ہوگی. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ ان کی ولادت ہوگی بطور امام, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کب ہوگی, کہاں ہوگی؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام غائب ہیں جناب, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے. جی بالکل, انہوں نے تو اپنا ایک نقطۂ نظر واضح فرمایا ہے جی. اور ہم اس کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ہاں چونکہ جو ہمارے ماخذ ہیں وہ قرآن و سنت یعنی احادیث شریف قرآن کے بعد بخاری و مسلم و نسائی ابن ماجہ ابو داؤد, یہ تمام سیاستہ کی کتب جو ہیں, ان تمام سے جو نخبہ یعنی چھن کر جو نتیجہ نکلتا ہے احادیث شریف سے, تو وہ یہ ہے کہ رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت کی خود خبر دی. ایک نہیں 200 سے زائد احادیث شریف جو کہ تواتر کی حد تک ہیں, ان سے یہ نتیجہ چھن کے نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ولادت کی خبر دی, باقاعدہ ان کا نام نامی بتایا. حضرت امام مہدی کا جی مہدی تو صفت ہے نا جی, اچھا مہدیون یہ صفت ہے ان کی. اچھا, حضور علیہ السلام نے کہیں ان کا نام ذکر کیا, کہیں ان کی صفت ذکر کی. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, انہوں نے ان کا نام امام محمد, میں عرض کرتا ہوں, حضور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا نام کیا ہوگا؟ اچھا, حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کا نام محمد ہوگا, محمد, ٹھیک ہے, اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من ولد فاطمہ, وہ فاطمہ کی نسل اطہر سے ہوں گے. اچھا, پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا المہدی مولدہ بالمدینہ, مدینہ المنورہ میں ان کی ولادت ہوگی. اچھا, تو یہ متفرق احادیث شریف ہیں جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کی ولادت ہوگی. اچھا, پھر آپ کی ولادت سے پہلے جو یعنی یہ ساری جو چیزیں ہمارے یہاں اہل سنت کے ہاں, یہ قرب قیامت میں جو سب سے پہلی علامت ہوگی جو علامات کبریٰ کہلاتی ہیں, جی, تو ان میں سب سے پہلی جو علامت ہے وہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا. ایک کرہا ایک قصبہ ہوگا یا کوئی گاؤں ہوگا یا محلہ ہوگا مدینہ المنورہ کا, اس میں آپ کی ولادت ہوگی. اور تقریباً 30 اور 40 سال کے درمیان کہیں آپ جب کہ ایک حج کے موقع پر آپ تشریف لے آئیں گے حرم کعبہ میں, اور حجر اسود میں اور مقام ابراہیم کے درمیان وہاں پر آپ تشریف فرما ہوں گے. تو کہا جاتا ہے کہ کسی منا کے مقام پر کچھ قبائل میں جھگڑا ہوگا اور کسی خلیفے کی وفات پر اس طرح کی کوئی معاملات ہوں گے, تو وہ لوگ 3 بیٹوں کی لڑائی ہوگی آپس میں, بیٹوں کی ہوگی یا بادشاہوں کی ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہاں پر لوگ حضرت کی طرف راغب ہوں گے اور حضرت سے بیعت کی درخواست کریں گے. آپ اوائڈ کریں گے یعنی آپ گریز کریں گے, نہ چاہیں گے کہ بیعت ہوں, لیکن پھر 7 علماء آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر لیں گے جو مشہور ترین علماء ہوں گے. پھر بدر کے صحابہ کی تعداد کے مطابق علماء جو عظیم علماء زعماء ہیں پوری دنیا میں سے, وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, اور ایک آواز آئے گی, آواز یہ آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ, مہدی یہ اللہ کا خلیفہ ہے, مہدی ہے, فاسمعوا لہ, ان کی گفتگو کو غور سے سنو, فاطیعوہ, اور ان کی اطاعت کرو. تو وہ یقیناً خلیفۃ اللہ ہوں گے فی الارض, اور ان کی ولادت ہوگی. اور چونکہ ابھی وہ خسف کی جو 3 بڑے خسف ہوں گے شرق میں, غرب میں اور خطۂ عرب میں, تو وہ تینوں خسف ابھی نہیں ہوئے. تو وہ علامات جو ہیں وہ ساری کی ساری تقریباً ابھی پوری نہیں ہوئی. جب وہ پوری ہوں گی تو یقیناً ان کا ظہور ہوگا. اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت دجال کا ہونا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا یہ مشروط ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت امام مہدی ہوں تو حضرت عیسیٰ موجود نہ ہو, نازل نہ ہو, ان کا نزول نہ ہو, یا وہ دجال نہ ہو. تو اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. خواتین و حضرات, ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. خوش آمدید. آپ نے یہ فرمایا کہ ان کی ولادت ہوگی مدینہ منورہ, مدینہ المنورہ. ابھی ولادت ان کی نہیں ہے. ابھی دیکھیں, ابھی جو عرفاء ہیں نا, بہت سارے لوگ اس پہ پیشنگوئی کرتے ہیں کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے. صوفیاء کرتے ہیں, صوفیاء میں سے بعض صوفی کرتے ہیں, جو سنی ہے, جو سنی اہل سنت والجماعت سے عرفاء صوفیاء, تو وہ کچھ کا یہ خیال ہے. لیکن میں آپ کو مطلب اپنا ایک رائے اپنی اور یہ ایک اپنے جو میرا مطالعہ ہے, جو میں نے بالاستیاب کتب کا مطالعہ کیا ہے
اور آپ احادیث بغداد سے تعلیم یافتہ ہیں؟ بغداد اچھا، شریف سے، ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ علامات جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں، یعنی اچھا. وہ خسف نہیں ہوئے، لیکن- بڑے بڑے زلزلے یعنی کثرت سے میں ہوئے. سمجھ، ٹھیک ہے وہ اچھا، لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. عبداللہ ہوا. امام حسن عسکری کے وہ صاحبزادے نہیں ہوں گے. نہیں، ممکن ہے کہ حضرت امام حسن عسکری ہی کی نسل اختر سے ہوں. نہیں، لیکن والد نہیں، ہاں، والد ان کے نام، والد کا نام عبداللہ ہوگا، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ان کی اولاد نسل نسل سے تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ وہ اہل بیت، جی یعنی قطعاً اہل بیت سے ہیں. یہ سنی علماء میں بھی ہے. سنی علماء میں غیر اہل بیت میں سے امام مہدی کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا. یعنی آپ کے ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ امام حسن عسکری کی نسل سے ہوں امام حسن عسکری لیکن ان کے بیٹے نہ ہوں. بیٹے تو ان کے نہیں براہ ہوں گے نا. راست بیٹے یعنی براہ راست بیٹے تو نہیں ہو سکتے نا، وہ بلا- تو ان کا تو انتقال ہو چکا ہے. بلا واسطہ یقین. حضرت امام حسن عسکری کا تو انتقال ہو بالکل چکا ہے. بالکل. اچھا، اب آپ ذرا مجھے یہ بات بیان کیجئے گا کہ وہ خلیفہ ہوں گے یا امام ہوں گے؟ ہاں یقین. اچھا، امامت جو ہے نا جی، فرق کیا ہے امامت اور خلافت؟ میں عرض کرتا ہوں جناب امان، اصل میں جو خلافت کا ایک کنسپٹ ہے نا ہمارے بھائیوں کے ہاں، اہل تشیع بھائیوں کے ہاں، تو وہ تو یقیناً یہی اس کو اپنے نقطۂ نظر میں بیان کریں گے. ہمارے ہاں وہ ایسا ہے کہ خلیفۃ اللہ ہوں گے، خلیفۃ اللہ ہوں گے اللہ کا. میں نے پہلے کہہ دیا کہ آواز جو آئے گی وہ یہی آئے گی. وہ حدیث شریف کا ہی میں نے جملہ بیان کیا ہے کہ ھذا المہدی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے. اچھا، جب خلیفہ ہوں گے تو امامت میں کون سی پریشانی ہے؟ امامت وہ اگر اس کا معنی آپ یہ لے لیے جائے لیڈر یا رہنما یا قائد یا کسی جہت سے بھی آپ لیں، تو جب وہ خلیفہ ہوں گے تو یقیناً امامت بھی انہی کے ہاتھ میں ہوگی. اور پھر ان کی امامت، نماز والی امامت پہ تو کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا. اور ویسے امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے ان کی قیادت میں نماز پڑھیں گے، بلکہ وہ تو کہیں گے بھی، درخواست بھی کریں گے کہ آپ تشریف لائیں، اور وہ اسے اوائڈ کریں گے. اور یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہاں جملہ بھی حضور پاک نے ارشاد فرمایا. پوچھا گیا رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت عیسیٰ کیوں اقتداء میں کھڑے ہو جائیں گے اور کیوں مقتدا نہیں بنیں گے؟ تو آپ نے فرمایا لتکریما لہذہ الامہ، اس امت کی تکریم کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے. لیکن پھر یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں، کوئی نہیں، یہ بھی بیان ہے کہ نہیں، جب وہ تشریف لائیں گے تو پہلے وہ پڑھائیں گے، پھر اس کے اس میں بعد. کوئی شبہ. اچھا، اور پھر ان کا حضرت امام مہدی کا انتقال ہوگا؟ بالکل انتقال ہوگا، وصال فرمائیں گے. وصال فرمائیں گے وہ. اچھا، امامت میں اور خلافت میں آپ کے نظر میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے؟ ہاں، زیادہ نہیں ہے فرق. زیادہ فرق نہیں ہے. علامہ صاحب، امام مہدی کا وصال ہو جائے گا؟ تحقیق طلب ہے. یعنی میں نے کوئی ایسی جامع روایت نہیں دیکھی کہ انتقال ہو جائے گا ان کا. اچھا یا قرب قیامت پر ممکن ہے کہ کچھ وقت کے لیے، اچھا وہ بالکل عین قیامت کے قریب. اچھا، یعنی وہ زندہ رہیں گے؟ جی، اچھا. اور کافی عرصے زندہ رہیں گے، قیامت کے بالکل بننے کا بالکل اینڈ آف دا ٹائم. قریب تو یقیناً انتقال ان کا ہوا، چونکہ پھر تو قرآن مقدس کی آیت پر عرف آتا ہے نا. اگر بالکل قریب بھی ان کا انتقال نہ ہو تو پھر تو کلو من علیہ فان کا معنی کیا نکالیں گے آپ؟ اینڈ آف دا ٹائم اس کی جو بات ہے نا، جو جس پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں، اس پہ تو یقیناً ہو. اچھا، لیکن ٹائمنگز میں فرق ہے. جی، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کا انتقال ہوگا اور اس کے بعد ان کی نماز جنازہ حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے، اور حضرت روایات میں اور حضرت عیسیٰ ان کے بعد زندہ رہیں گے کچھ عرصے. اچھا، لیکن یہاں پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے. پھر دیکھیے، بات یہ ہے شاید مسعود صاحب، یوں تو اختلافات جزوی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. بات یہ کلی طور پر یہ سوچنا ہے اور یہ دعوت فکر دینی لوگوں کو کہ آیا امام مہدی کا وجود ہوگا یا نہیں، یا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے نا ٹھیک. آیا اس میں بلیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. یا یہ ایک عقیدہ ایسے ہی ہے بس. ٹھیک. اب ہے، اگر وجود ہونا ہے ان کو آنا ہے دنیا میں، ظہور بھی ہونا ہے، پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے اممیٹیریل، کیا بات، آنا ہے ان کو، آنا ہے. اور قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اچھا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون.
آج حالات کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کہہ رہا ہے، یہ سورہ صف کی آیت ہے، یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں، پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو اتمام تک پہنچا کر رہے گا، اگرچہ یہی بات کافروں کو ناگوار گزر رہی ہے۔ آج جو کشمکش ہے دنیا میں، دور ابتلا جو ہے، جو مختلف ممالک میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ مسلم ورلڈ میں، بالکل یہ سب اسی کی یریدون چاہتے ہیں، یہ ماضی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، پریزنٹ ٹینس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو اتمام تک پہنچا کر رہے گا۔ مجھے ذرا ایک اس سے جو میرا نقطہ تھا نا وہ اپنی جگہ رہ گیا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ امامت اور خلافت میں ایک فرق ہے۔ اب آپ دو شخصیات اگر اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تو الگ بات تو ضرور ہم کرتے ہیں۔ امامت میں اور خلافت میں فرق ہے، کیونکہ آج اگر ہم کہتے ہیں، بہت سے علماء کہتے ہیں اور خاص طور پہ سنی علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں خلافت قائم ہونی چاہیے، ایک خلافت کا نظریہ ہے جی، علی منہاج النبوہ، ٹھیک ہے نا؟ کیا ممکن ہے، ایک نظریہ ہے نا کہ خلافت ہونی چاہیے خلفائے راشدین کی طرح کی؟ بالکل، اور اس طرح کی خلافت کا جو امکان ہے وہ بالکل امام مہدی علیہ السلام ہی سے پورا ہوگا۔ اور جو گفتگو حضرت بھی فرما رہے تھے اور آپ بھی فرما رہے ہیں، ہمارا اور اہل تشیع بھائیوں کا اس بات پر تو اتفاق ہے، یہ بھی امام منتظر کہتے ہیں انہیں، یعنی یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے۔ اچھا، جس طرح انہوں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس کا مصداق خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور آپ کی تتبع میں اور تعمیماً اہل بیت بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن دوسری جو بات آپ امامت اور خلافت کی بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ ان کی خلافت تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ یقیناً وہ پوری دنیا پر اسلام کے جھنڈے کو نافذ کریں گے، اسلام کے قانون کو نافذ کریں گے، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرائے گا۔ خلیفہ تو وہ ہو گئے۔ اچھا، جب آپ وہ خلیفہ ہو گئے پوری دنیا میں، تو امامت کون سی باقی رہ گئی ہے؟ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، اس میں میں پوچھنا جو مقصد ہے میرا، جناب کہ خلیفہ کے طور پہ کیا وہ ایک عام انسان جو کہ آئے اور انہوں نے جنگیں لڑیں، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی، کسی جگہ ان کا ایک فیصلہ صحیح ہو رہا ہے، کسی جگہ غلط، ایسے جیسے ہوا نا، مطلب بہت سی جگہ پہ ہم تاریخ میں ملتا بھی ہے، ہمیں رجوع کیا، یہ اس طرح ہوا، اس طرح۔ کیا وہ تصور اہل تشیع میں بھی ہے، یا اہل تشیع میں اس امام کی شخصیت ایک مختلف شخصیت ہے جو کہ کئی سال تک غائب رہے؟ 5 سال کی عمر سے لے کے، اچھا، اور جب ظاہر ہوں گے تو ان کی عمر کیا ہوگی اس وقت؟ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو رہیں گے قیامت آنے تک۔ دیکھیے، پھر میں کہوں گا کہ یہ امٹیریل ہے، بات یہ کہ آنا ہے، ان کو آنا تو ہے، لیکن متفق، دیکھیے آنا تو ہے، وہ تو اتفاق ہے، لیکن ان کی جگہ کوئی اور دعویٰ کر کے نہیں آ سکتا۔ بالکل درست، بالکل درست، انہی کو آنا ہے، انہی کو آنا ہے، اور ان کے آنے سے ہی تصدیق ہو جائے گی کہ یہ وہی ہیں۔ نہیں، لیکن فرق ہے جو شخصیات، یعنی پاورز میں فرق ہے، یعنی ان کی اتھارٹی، ان کی پاور کتنی کیری کر رہے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ جو ہمارے ہاں مطلب امامت کا تصور ہے نا، چونکہ ہمارے جو بھائی ہیں اہل تشیع، تو ان کے ہاں امامت کا کیا تصور ہے، یہ بہتر اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ہاں جو امامت کا تصور ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اہل تشیع بھائیوں کے یہاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے یہاں امامت اور خلافت میں کیا فرق ہے، کتنا ڈفرینس ان میں، یہ تو یہی بیان کریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں جو یہ نظریہ ہے کہ آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں گے، تو یہ بہت بڑا تصور ہے۔ دیکھیں، میری بات سنیں، ان کے نزدیک وہ 12ویں امام ہے، آپ کے نزدیک 12ویں امام نہیں ہے نا؟ یقیناً۔ آپ کے نزدیک وہ کون سے امام ہے؟ مطلب جس طرح باقی امام ہے اسی طرح کی ایک امام ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں بالکل، ہمارے نزدیک تو وہ اہل بیت میں سے ہیں، اور جس طرح اہل بیت کے افراد کی دیگر کی قدر ہے، اسی طرح ان کی قدر ہے۔ اچھا، یعنی آپ سمجھیں کہ کس طرح ان کو یعنی امام ابو حنیفہ ہیں جیسے؟ نہیں، یہ نہیں، ان کی بڑی شخصیت ہے، قطعاً نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام ہے، لیکن امام مہدی علیہ السلام تک وہ نہیں، وہ ان کا الگ درجہ ہے۔ وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ تو امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ اچھا، تو یعنی وہ امام منتظر ہیں، لیکن امام منتظر ہیں، لیکن ایک
ایک عام انسان ہیں. عام کیسے رہیں گے جب جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کی کشتی کے سفینے کے پھٹے اکھڑ جائیں گے. پھر آپ کہاں پر ان کو یعنی کیسے ولی ہیں وہ؟ ہاں یہ بات مجتہد ہیں, یہ بڑا زبردست بات کیا. ولی ہیں, مجتہد ہیں. یہ وہ سوال آپ کا اب بنتا ہے نا جی. دیکھیں اب بڑا کامل سوال بنا ہے اور اس کا کامل جواب میں دیتا ہوں. وہ مجدد کامل ہیں, وہ اس دین کی مکمل تجدید کریں گے, وہ نیا دین نہیں لائیں گے. دین وہی رہے گا جو رحمت عالم جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے, اور دین مکمل ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی, آپ مجدد کی حیثیت سے آئیں گے, یعنی پوری دنیا میں اسی دین کا اجرا, اسی دین کا مکمل قائم ہوگا. شیر اور بکری ایک جگہ پر پانی پئیں گے. بالکل. اور حضور فرماتے ہیں چاہے وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں نخبہ ہے جو, یعنی حدیث شریف کا جو نچوڑ چھن کر نکلتا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں. اچھا, لیکن پھر اس کے بعد جی مطلب فتنے اور سب مسائل ختم ہو جائیں گے دنیا سے؟ ہاں مسائل ختم ہوں گے, لیکن دجال کا اس وقت خروج ہوگا. خواتین و حضرات, چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. ہماری محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید. جب آپ کا وصال ہوگا جناب حضرت امام مہدی کا, جی, اس کے بعد سکون نہیں, سکون نہیں, اس کے بعد تو یاجوج ماجوج آنا ہے. تو پھر تو مسئلے تو اپنی جگہ رہیں گے نا دنیا میں. ایک مرتبہ تو اس طرح ہو جائے گا. دیکھیں ہمارے عارضی امن ہوگا. نہیں, امن ہوگا. جتنے بھی ٹائم کے لیے ان کی زندگی ہوگی اس میں امن ہوگا. وہ مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ مار دیں گے اس کو, دجال کو. پھر جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یاجوج جو حدیث میں سے حدیث کا وہ ان کا ایک الگ سے نہیں, اس میں نہیں. لیکن اچھا, تو آپ کے نزدیک وہ مجتہد کامل ہوں گے؟ مجتہد نہ کہیں, میں بار بار مجدد کا لفظ بول رہا ہوں. مجدد, جی مجتہد, ہاں اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے, مجدد کامل ہوں گے. جی وہ مجدد کامل, اور غوثیت کبریٰ کا مقام انہیں نصیب ہوا. اچھا, غوثیت کبریٰ کا. اچھا, اور اس کے بعد مزید کوئی اس طرح کی شخصیت نہیں آئے گی؟ اس طرح کی شخصیت نہیں آئے گی. حضرت عیسیٰ تو موجود ہوں گے, اور اس کے علاوہ نہیں آئے گی, بلکہ اس کو ایک وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد, یعنی چونکہ یہ علامت کبریٰ ہے قرب قیامت کی, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے. یہ جو علامات صغریٰ ہیں نا, جو بہت ساری عموماً آپ ڈسکس کرتے رہتے ہیں, تو ابھی ڈسکشن کو ٹائم تھوڑا کرنے, تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد جب یہ علامات کبریٰ کا ظہور ہو چکا ہوگا نا, پھر تو سرکار فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے کسی نے کپڑا پکڑا ہو اور اسے پھاڑ دیا ہو, اور بالکل وہ آخر میں رہ گیا اور اس کو ایک جھٹکے سے پھاڑ دیا جائے, پھر تو فوری طور پر جو ہے وہ علامات کبریٰ کا ظہور ہو کر تو قیامت. علم صاحب, امامت کیا ہے؟ امامت میں اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ امامت اور خلافت میں کوئی خاص فرق نہیں ہمارے نزدیک. اچھا, دونوں من جانب اللہ, یہ دونوں عہدے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, اور اللہ جسے چاہتا ہے جس طرح سے نبی اس کو چاہتا ہے نبوت دیتا ہے, اسی طرح سے جسے چاہتا ہے یہ عہدہ امامت یا خلافت دیتا ہے. اور ابھی مولانا نے بہت اچھی بات کی, ایک بات امام مہدی کے تعلق سے, کہ ایک بات متفق علیہ اور ہے کہ وہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اولاد فاطمہ سے ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس مہدی کو اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن قطع کلامی, کیا وہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے یا امام حسین کی اولاد سے؟ ہاں, یہ ہمارے ہاں بھی متفرق روایات ہیں, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں تو متفرق روایات ہیں. بعض حضرات علماء کا یہ نظریہ ہے کہ حسنی ہوں گے, اور بعض کا یہ حسینی. لیکن اقوی سب سے تقویت والی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل اطہر سے ہوں گے. یہ زیادہ اصح صحیح زیادہ روایت. یہ امپورٹنٹ بات ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. بالکل. اس ایک پوائنٹ آ گیا کہ جہاں کامن ہے. اچھا, کہ امام حسین. اچھا, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ 12ویں امام نہیں ہیں, بلکہ ایک ان کے اوپر وہ مجدد کامل ہوں گے. ہم ایسا نہیں سمجھتے. مجدد تو بہت سارے ٹھیک ہے آئے اب تک اور کلیم کیا, اور کلیم نہیں بھی کیا تو لوگوں نے انہیں مجدد مانگ. یا تو وہ نبی ہے یا امام ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے.
اللہ کی طرف سے منتخب ہونے والا یا نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، یا امام ہوتا ہے. یا نبی امام ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، خلیفہ نہیں ہوتا. خلیفہ بھی دیکھیں نا، میں نے کہا نا امامت اور خلافت میں فرق نہیں، فرق ہے. ہمارے نزدیک. میں یہاں عرض آپ کے کروں نزدیک فرق ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب، نہیں، اسٹارٹ آپ کے ہاں جو بات ہوتی ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوتی ہے، اور اس سے پہلے آپ اس کو سیاسی ادارہ سمجھتے ہیں. نہیں، پہلے یا بعد کی بات نہیں ہے، یہ بات نہیں. یہاں ہو صحیح ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے تو آپ کی بھی تو اسی طرح ہوئی نا، یعنی آپ کی بھی جو ہے آپ بھی باقاعدہ منتخب ہوئے. جی 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 منتخب ہوئے. بالکل بالکل. اسی طرح بیعت ہوئی، بیعت ہوئی. جس طرح ہاں، سیدنا صدیق اکبر کی، جس طرح حضرت عمر فاروق کی، حضرت عثمان غنی کی، لوگوں نے جس طرح ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. بہرحال بات صحیح کہ حضرت علی کی بھی بیعت ہوئی ہے، اور آپ خلیفہ بھی اسی طرح سے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوئی ہے اس میں سنی جو بعد میں سنی مکتب فکر ہے انہوں نے بھی بیعت کی ہے. جی یعنی ہمارے جو سنی علماء میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی خلیفہ جی تسلیم کیا جاتا ہے. بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بغیر تو اللہ اکبر کوئی ایسا سنی ہے ہی نہیں ہے جو جو بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے. اچھا، لیکن امامت جو ہے آپ کے نزدیک امامت اور نبوت اللہ کی طرف سے آتی ہے. جی. اچھا، تو امام مہدی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایکسٹرا پاورز ہیں. جی. وہ ایک عام یعنی نہیں، وہ ایکسٹرا پاورز نہیں ہیں، امامت کے پاورز برابر ہوتے ہیں، لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کرتا. امام مہدی ایگزیکیوٹ کریں گے اللہ کی مرضی سے. کتنی پاورز ہوتی ہیں ان کے پاس؟ بڑے وائٹ پاورز ہوتی ہیں. اب ساری دنیا کو فتح کریں گے تو آپ اسی سے اندازہ کریں، ساری دنیا کو فتح کرنا ہے ان کو، ہر باطل نقش مٹانا ہے ان کو، دنیا میں مکمل طور پر عدل اور انصاف قائم کرنا ہے، ظلم اور ستم کو لیکن ختم کرنا. اہل سنت کے نزدیک وہ عارضی امن ہوگا، کیونکہ جب ان کا وصال ہو جائے گا. میں نے کہا یہ جزوی اختلاف ہے. نہیں، امپورٹنٹ ہے. قیامت کی دیکھیں نا، یاجوج و ماجوج ہیں، تو وہ اہل سنت کے نزدیک تو ان کے وصال کے بعد آئیں گے. اہل تشیع میں کیا وہی بات یہ ہے کہ آپ کے یاجوج ماجوج کا ہے ہاں تذکرہ ہے یاجوج ماجوج کا، لیکن بیسک بات میں وہی کہوں گا کہ ہم کمیونٹیز پر جائیں. نہیں، یاجوج و ماجوج کا آپ مانتے ہیں کہ وہ آئیں گے؟ جی جی. یا نہیں؟ نہیں مانتے، لیکن کم مانتے ہیں. نہیں، لیکن اس میں اختلافات ہیں. اچھا، یعنی کیا؟ بہت سے جو اس میں نہ جائیں بہتر ہے، لیکن یہ کہاں امام مہدی تھوڑی سی وضاحت ہونا تھا، کیونکہ میں اس کو آگے ڈسکس کروں گا. یعنی آپ کے یہاں یاجوج و ماجوج کو کس طرح، مطلب وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں، آئیں گے، اور حضرت امام مہدی ان کو شکست دیں گے یقیناً. خواتین و حضرات، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت سے سوالات ایسے ہیں حضرت امام مہدی کے حوالے سے، وہ آئیں گے، کب آئیں گے، کس طرح سے آئیں گے. میرا خیال سے پروگرام کا وقت چونکہ آج ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ موضوع اس قدر اہم ہے اور اس کو اس انداز میں یہاں پہ میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں جو بات ہوگی اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے، اس موضوع پہ دو اہم ترین مسالک کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ عیسائی، یہودی، باقی دنیا کرائسٹ کے واپسی کو، اینٹی کرائسٹ کو، دجال کو کس طرح دیکھ رہی ہے. پہلے مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو کلیئر ہونا ضروری ہے. آپ دونوں شخصیات سے میری گزارش کہ کل بھی آپ تشریف لائیں. خواتین و حضرات، سلسلہ کل بھی جاری رہے گا. کل اس سلسلے کی آخری نشست ہوگی. پھر میں دوبارہ اینڈ آف ٹائمز جو میرا پروگرام تھا، جو پروگرام ہے، اس کو میں کنٹینیو کروں گا، لیکن اس گفتگو کو کل بھی جاری رکھوں گا تاکہ حضرت امام مہدی کے حوالے سے بہت سے سوالات کا جواب مل جائے. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.